کیا بولنا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. چلیے حقیقت میں بتاؤ. پروفیسر حامدو جی بہت بہت شکریہ، اور سنندا جی جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے، نسیمہ شفائی میری ماں، اور مرزا مٹھو جی یہ بھی میری ماں ہیں، مشتاق علی خان صاحب، راہل رشید صاحب کاکا جی بیٹھے ہیں ادھر، کاکا جی ہمارے ڈی پی ایس، اور سنجے سراب جی، ویوک جالا صاحب، اور منظور ظہور چستی، شکیل بھائی. کس کا نام لوں؟ یہاں تو سارے اپنے لوگ ہیں تو ناراض ہو جائیں گے باقی لوگ. سب کو میری طرف سے نمسکار، آداب، السلام علیکم. آپ لوگوں نے مجھے شاید اس لائق سمجھا تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اس معاملے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم میں بڑا ڈسٹرب ہوں ایک مہینے سے، بہت زبردست. تو وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، وہ میں بتاؤں گا بھی نہیں ہے، وہ ضروری بھی نہیں ہے. بڑا پریشانی ہے تو ہے، اوپر والا دیتا ہے پریشانی بھی، دکھ بھی دیتا وہی، سکھ بھی دیتا وہی. تو ہو ٹھیک ہے. ہوپ یہ ہے کہ سچائی جو ہے، سچائی تو سچائی ہے. یہ جو مظفر صاحب ہمارے بھائی، انہوں نے بہت کچھ کہا ہے اس بارے میں، انہوں نے بہت ریسرچ کیا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ لوگ بھی اس کے ساتھ ہے. ریسرچ ضروری ہے، ہم نے بھی بہت لڑا ہے اس معاملے میں. میں اپنا تعارف تو، میرا تعارف تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، تھوڑا سا میں بتاؤں گا بھی. کشمیری فوک جس کو کہتے ہیں، فوک میوزک، کٲشُر کرو اس کا کٲشُر فوک یہ چھُ اَسہِ رگن رگن منٛز. بہٕ اوسُس اچھا چلو کوئی اگر آپ اوکے، ایسا ہے کشمیری فوک جب سے میں نے سنا، ریڈیو کشمیر سری نگر یا دوردرشن تو بعد میں آ گیا، سب سے پہلے ریڈیو کشمیر سری نگر. کیونکہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا، بہت چھوٹا تھا، اپنی لائف میں مرگن میرا گاؤں ہے، تحصیل پٹن. ابھی جو یہ رباب کی یہ ذکر کر رہے تھے، توت کا درخت اس میں لگتا ہے، رباب یا سارنگی وغیرہ. تو میں اسی وہ سیڈ فارم جو ہے، اسی میرا والد صاحب جو تھے وہ بھی نوکری کرتے تھے اسی سری کلچر ڈپارٹمنٹ میں. تو مجھے اس کی زیادہ جانکاری ہے کیونکہ میں تو وہیں پہ پیدا ہوا، مرگنڈ تحصیل پٹن ڈسٹرکٹ بارہمولہ. اب میں یہاں رہتا ہوں سری نگر، کیونکہ جب گاؤں سے چلے جاتے ہیں تو پھر تو شہر آنا پڑتا ہے، سب کا ہی حال یہی ہے. تو ان دنوں ہم ریڈیو سنتے تھے بہت پہلے. سکول میں اس وقت بتاؤں گی، جب زونڈب ایک پروگرام کا نام تھا، آپ بخوبی جانتے ہوں گے، اس میں بشیر عارف صاحب اور مامو ٲسۍ وَنان أمِس پُشکر ناتھ مان ہے نا، سبرات سادھو جی، مریم جی. یہ میرا بچپنا تھا. میں بچپن میں سنتا تھا، تو جب بھی زونڈب کا وہ آلات بجتا تھا تو ہم کہتے کہ سکول دیر ہو گیا تو چلو چلتے ہیں. تو بہت کچھ سنا، کیونکہ دن کو جو بھی کچھ ہوتا تھا پورے کشمیر میں، وہ صبح وہی آگاہ کرتے تھے، صبح وہی براڈ کاسٹ ہو رہا تھا ریڈیو میں. تو ان دنوں سے میں کیا بتاؤں آپ کو. ایک بات ہے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا اس معاملے میں، یہ جو مظفر صاحب کام کرتے ہیں بہت اچھا کام ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، دوہرایا نہیں ہے. مگر ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ ایک تجربہ جو ہوتا ہے، تجربہ الگ چیز ہے. میں نے اتنا پڑھا نہیں ہے، مظفر صاحب تو پروفیسر ہے، یا آپ لوگ بھی سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر میں یہ بتاؤں گا کہ تجربہ جو ہے، جہاں پہ انہوں نے بات کی ہے ستار جس کو کہتے ہیں، انہوں نے بولا ہے مظفر صاحب نے بالکل صحیح، یعنی 3. یہ تو ہے، یہاں تو پورا کشمیر جو ہے، یہاں تو بہت دور آئے ہیں. یہاں ایک فارسی دور بھی آیا تھا، ہما اصل میں شربود شب شاہ کی مندیدم. یہ کون کہتا تھا؟ علی مردان، وہ گورنر تھا یہاں کا، ہمارے کشمیر کا.
تو انہوں نے شری بھگوان کا درشن بھی کیا تھا، اسی گانے میں انہوں نے وہ پھر ان کے چرن کے مطلب انہوں نے درشن دیا اس کو. یہ بھی ہم نے سنا ہے. ہم نے بہت کام کیا ہے اس پہ. بس اب ایک بات ضروری میں کہتا ہوں کہ جب تک یہاں ہمارے کشمیری پنڈت بھائی تھے، یہ میں آپ کے پیچھے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے بھی کہوں گا، میں نے پل لگا کے کام کیا ہے. جب بھی یہاں حالات خراب ہو گئے تو میں نے بولا نہیں، ظلم تو ظلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اوپر والا دیکھتا ہے. چلیے خیر، اتمنان سے وند سل شین گلی بئی بہار، وقت آئے گا، وقت اور ریورس آ رہا ہے. ظلم تو نہیں رہتا ہے. ہم نے اس ظلم کے ساتھ لڑا، ٹھیک ہے، مگر اگر یہ چیز مجھ میں نہیں ہوتا، یہ میوزک، میری آواز، جو سارے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، چاہے وہ کشمیری پنڈت ہو، چاہے وہ یہاں کا سردار ہو، مسلمان تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت پیار مجھے ملا ہے، بہت پیار مجھے ملا ہے، بہت پیار مجھے ملا ہے کہ میں کبھی کبھی رونے کو دل کرتا. اللہ کی قسم، اتنے طوفان ہم نے دیکھے ہیں. رہا سوال کہ اس میوزک پہ کام کرنا بہت اچھی بات ہے. فوک جس کو کہتے ہیں آپ، تمبک ناری، لاسٹ میں میرے بھائی مظفر صاحب نے کہا تمبک ناری بھی تھی نا ہماری، ہے نا، ہماری تمبک ناری ہے. اور میں نے اپنے پرانے جتنے بھی بزرگ ہیں، خصوصاً میرا باپ، میں اپنی باپ کی بات کروں، وہ بھی گاتا تھا، اس کو پتہ نہیں، نالج نہیں تھا، مگر برادری میں ایسے ہی شوقیہ گاتا تھا. اس کی آواز بھی بہت زبردست تھی. کبھی کبھی وہ کہتا ترامیاں بجاتے تھے. تو کون سا سر تھا ان ترامیوں میں؟ آج کل ہم بات کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ترقی ہے نا، ترقی تو ہمیں حق ہے. ترقی ایگزیکٹلی وہی، جیسا کہ کشمیری میں ترامیہ ٹھال، یس ہاں. تو ہم نے اس چیز پہ نا بہت محنت کی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ آئندہ بھی کریں گے. رہا سوال کہ میوزک اگر یہ پریزرو رہے گا، اس پہ بات ہونی چاہیے. مظفر صاحب نے بھی بہت کوشش کی کہ پریزرو ہونا چاہیے. دیکھیے، اگر ہم غلام احمد صوفی صاحب کی بات کریں، مرحوم، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، غلام احمد صوفی ایک منبع تھا صوفیانہ کا، صوفی شاعری کا. انہوں نے بہت کچھ دیا ہے. اس کے بعد محمد سلطان بٹ، علی محمد شیخ، غلام محمد شیخ بنڈپوری، غلام محمد کاوا، حبیب اللہ بمبو، کچھ لوگ، ان میں سارے لوگ جو تھے یہ بڑے بڑے فنکار، یہ انفارمیشن میں بھی نوکری کرتے تھے. ہم نے ان سے ہی سیکھا ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. اب یہ سر جو ہے ہم ٹھاٹ کیسے بنائیں، یہ تو پتہ چلتا ہے بعد میں. حالانکہ یہاں تو بمبو خاندان جو تھا، نوہٹا میں رہتے تھے، حبیب اللہ بمبو صاحب اور علی محمد بمبو زبردست، اس کو نالج، زبردست میوزیکل نالج، رباب بجاتا تھا خود. انہوں نے مجھے کچھ سکھایا ہے، کچھ بولا ہے. بولا جب شدھ بنانا ہوتا تو اس میں کیا کیا لگتا ہے، نی شدھ، دھا شدھ، گا شدھ، ایسے ہی. تو سیکھنا چاہیے. ایسے جو آج کل کی جنریشن ہے ان کو اس کی نالج ہونی چاہیے. ہم ہمیشہ جہاں بھی جاتے ہیں، ہر سٹیج پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نیا یوتھ جو ہے، اس یوتھ کو ہم نے بہت آگے کرنا ہے. مگر نیا یوتھ واقعی یہ بدقسمتی ہے، اپنا کشمیری چھوڑ کے وہ گٹار انہوں نے پسند کیا ہے. ہم گٹار کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک اچھا ساز ہے.
چاہے وہ مغربی ساز ہے کیا ہے، مگر اچھا ہے نا اپنا. ہم نے بہت کوشش کی، جیسا کہ مظفر صاحب کہتے تھے نا، ایک تو میں تو ہارمونیم بجاتا ہوں، مٹکا بجاتا ہوں جس کو نوٹ کہتے ہیں، اور سارنگی تو میرے ساتھی ہوتے ہیں سارنگی. اور بڑی خوشخبری ہے کہ اگر افغان سے رباب یہاں آ گیا تو ہم کشمیریوں نے اس کو اپنایا، یہ ہمارا بن گیا ہے. اگر ایران سے سارنگی آ گئی تو ہم نے آج اب دیکھیے ہم نے اس کو اپنایا تو ہمارا ہو گیا. مٹکا تو اپنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج خوشخبری یہ ہے کہ میرے ساتھی رباب بھی بناتے ہیں، یہاں سارنگی بھی بناتے ہیں، بجاتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں. پچھلی بار ڈویژنل کمشنر صاحب تھا یہاں، پی کے پولی صاحب، بہت ہی اچھا انسان. آج وہ دلی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، جہاں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے مجھے سمجھا. میں نے ان کو بولا گزر صاحب آپ کیوں نہیں کرتے ایسا کہ یہ جو رباب ہے، سارنگی ہے، باقی یہ ہے، یہ کس لکڑی کا بنتا ہے جو ابھی ذکر ہوئی ہے. میں نے اس کو بولا بھائی صاحب اگر آپ میری بات سنیں گے تو یہ تو گورنمنٹ جو ہے تو ان کو تو یہ چٹی ہے نہیں. تو اب آپ آئے ہیں، آپ وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، دوست ہے اپنا. پھر وہ بولا آپ نے مجھے بتائیے. تو اس نے مجھے سمجھا. میں نے اس کو بولا مجھے لائسنس چاہیے. یہ جو توت کا درخت ہے جس سے رباب بنتا ہے یا سارنگی بنتی ہے، اگر کوئی بندہ وہ پیڑ کاٹے گا، پولیس آئے گا اس کو گرفتار کرے گا. اب وہ سارنگی بجائے گا یا جیل جائے گا؟ ہاں میں نے کہا وہ دونوں چیزیں بھی کر سکتا آج کل کے. تو انہوں نے بولا اب کیا کرنا چاہیے. میں نے بولا جیسے کہ ٹو ہوم وچ میں کنسرن، یار کچھ تو لکھو. میں آپ کو یہاں سے کچھ لوگوں کا بتاؤں گا. بولا کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ اننت ناگ میں بھی ہے، بارہ مولہ میں بھی ہے، بانڈی پورہ میں بھی ہے، شوپیاں میں بھی ہے. بہت سارے لوگ ابھی ہے جو اس پہ کام کرتے ہیں، رباب بناتے ہیں، سارنگی بناتے ہیں. تو انہوں نے اللہ کا کرم ہے، انہوں نے مجھے دیا ہے. اور میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں بھی وہ ہے آباد رہے، شاداب رہے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے. آج بھی فون پہ کبھی کبھی بات ہو رہی ہے. یا میں دلی جاتا ہوں تو کبھی بالکل ملنے کے بغیر تو سوال ہی نہیں. کہتے کہ کیسا ہے کشمیر؟ میں کہتا بس ویسا ہی ہے. آپ چلے گئے یہاں تو بس نوکری ہوتی ہے ان لوگوں کی. تو انہوں نے مجھے ساتھ دیا ہے. تو شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ ہوا ہے میری ان لوگوں کو میں نے وہ دلوایا ہے، زبردست. ان لوگوں کو میں نے وہ لائسنس دلوایا ہے ڈویژنل کمشنر سے کہ ان کو کوئی تنگ نہ کرے. بلکہ ایک بار اس نے مجھے کہا کہ گلزار صاحب، وہ میرا ویوک جھالا صاحب یہاں یا وہی رہتا ہے، وہاں پہ ایک پیڑ تھا، پتہ نہیں وہ گاڑی میں جاتا تھا، اس کو نظر پڑی تو اس نے مجھے فون کیا. بولا ایک درخت ہے وہاں توت کا، آپ اس کو یار کاٹو. میں نے بولا کیسے، میں کیوں کاٹوں؟ بولا پلیز آپ اس کو کاٹو نا، لے لو نا، دے دو ان کو. مطلب اتنا اچھا انسان. تو پھر ہم نے کیا ہے تو ہمیں پکڑا بھی گیا ہے. ہمیں وہاں وہ لوگ آئے جو بادامی باغ کینٹ میں وہ کام کرتے ہو کہ آپ نے کس چیز میں؟ بھائی صاحب آپ چلیے، یہ ڈویژنل کمشنر کا آرڈر ہے. بولا نہیں آرڈر کیا ہے؟ میں نے بولا بات ہی کرو ان کے ساتھ. خیر انہوں نے بعد میں وہ کاٹنے دیا ہے تو اس کو بھی رباب اور سارنگی ہم نے بنوایا ہے. یہ چیزیں ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مگر جو اصل بات ہے کہ جیسا کہ بس ہو گیا، میرا ہو گیا، میں بس زیادہ بات میں نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، ہم کام کرتے ہیں اور کام کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ. جہاں بھی آپ کو میری ضرورت ہو، ہماری ضرورت ہو، ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. تو ایسا پروگرام آرگنائز کرنا بہت اچھی بات ہے. اور میری ماں نسیمہ جی یا نرجا جی، میں ان کا بہت بہت ہاں بہت بہت شکریہ. اور سنندا جی کا بھی جنہوں